بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. جناب مرحوم خواجہ محمد سلیم اور ان کے والدین خواجہ علی رضا بیگم و سید سلیم بخاری، حاضرین محفل کے تمام مرحومین، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. مغفرت کے لیے بلندتر صلوات. سورہ مبارکہ نساء کی 65ویں آیت. اللہ اپنے اس کلام میں اعلان غدیر کروا رہا ہے. آج ہم جس نسبت سے یہاں جمع ہیں وہ نسبت ہے اہل دل کی معراج. آج جس نسبت سے ہم یہاں جمع ہیں وہ اہل عرفان کی پرواز کی نسبت. اللہ کے ولیوں کی عید ہے جسے غدیر کہا جاتا ہے. سرکار فرماتے لو ان الریاض اقلام، اگر ساری کائنات کے بوٹوں، درختوں، ٹہنیوں اور باریک باریک پتوں کی نسوں کو بھی قلم بنا دیا جائے. لو ان الریاض اقلام، اگر ہر قلم بننے والا قلم بن جائے. والبہارا مداد، اور دنیا کی ہر تری روشنائی بن جائے. دنیا کے سارے سمندر روشنائی بن جائیں. والجن حساب، اور سارے جن مل کر حساب کتاب گنتیاں کریں. والانس کتاب، اور سارے انسان مل کر لکھنے لگے. ما احصو فضائل علی ابن ابی طالب. سرکار فرماتے ہیں کہ اگر ساری کائنات کے سمندر روشنائی بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں، جن حساب کرنے بیٹھیں اور انسان لکھنے بیٹھیں، اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا ہے؟ تصور میں اور کیا آ سکتا ہے؟ یہ ساری توانائیاں ایک جگہ جمع ہو جائیں تو علی کے فضائل کو گنتی میں نہیں لا سکتے. یاد رہے کہ میں اور آپ جس کے دروازے پر آج جمع ہیں وہ اگر نہ ہو تو ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ مصطفیٰ کسے کہتے ہیں. ہم اور آپ جس کے دروازے پر آج بیٹھے ہیں، جس کے دسترخوان سے بھیک مانگنے آئے،
جس کے ہاتھ سے گرنے والے دسترخوان پہ ریزوں کو کھانے والے ریزہ خواروں سے بات کر رہا ہوں۔ ہم جس مولا کے دسترخوان پر بیٹھ کر ان کی ریزہ خواری کرنا چاہتے ہیں، اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، میرے مولا امام علی نقی علیہ السلام زیارت جامعہ میں ارشاد فرماتے ہیں، خود مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، میرے مولا حسین اپنی مناجات میں عظمت اہل بیت کو بیان کرتے ہوئے اس مفہوم کو پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرے مولا علی لا یقاس بعلی محمد احد من هذه الامہ، ضرورت تھی کہ کسی کا نام لیتے، فرمایا اس امت میں سے کسی کو بھی آل محمد کے برابر میں نہ بٹھایا کرو، ضرورت ہی نہیں ہے نام لینے کی۔ مولا فرما رہے ہیں اس امت میں سے کسی فرد کو بھی آل محمد کے برابر میں نہ بٹھایا کرو، کیفا یسوا، وہ ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ مولا علی کا جملہ سنیں، مولا فرماتے ہیں کیفا یسوا من جرت نعمتہم، وہ اہل بیت کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو اہل بیت کے ٹکڑے کھاتے ہوں۔ آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ من جرت نعمتہم کو اگر میں تشریح کروں، ایک ادیب، ایک عارف، ایک فلسفی جملہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں تشریح کروں مولا کے اس قول کو سمجھنا چاہوں تو کہتے ہیں کہ دسترخوان پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھانا کھانے والا جب روٹی توڑتا ہے، نوالا بناتا ہے تو غیر مرئی، غیر محسوس باریک باریک ذرات جو اگر خوردبین اور دوربین سے دیکھا جائے تو باریک باریک ذرات اس کے ہاتھ سے جھڑ جھڑ کے دسترخوان پہ جمع ہو رہے ہوتے ہیں کہ جنہیں اگر بعد میں اپنی ہتھیلی سے سمیٹا جائے تو بہت سارے ذرات آپ کو اپنے ہاتھ میں محسوس ہوں گے۔ آیت اللہ جوادی عاملی ارشاد فرماتے ہیں اہل بیت کا یہ کھاتی ہے دنیا۔ سبحان اللہ۔ بھائی بڑا بیدار مجمع ہے، مجھے آپ آمادہ کر رہے ہیں کہ میں وادی میں ٹھہر ٹھہر کے چلوں، جلدی جلدی گزرنا یہ آپ کے ساتھ میری طرف سے ناانصافی ہوگی۔ دنیا جو کچھ کہتی رہے آپ اس کو سن لیا کریں، اس لیے کہ ظاہر ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کا جواب بھی دیا جائے، سب اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ انہیں جواب دیا جائے۔ بعض اوقات علی والوں کا تو خاموش رہنا ہی جواب ہوتا ہے، تو ضروری نہیں ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو نہ جانے کیا کیا بولتے رہتے ہیں، تو اب ہم یہی کام کرتے رہیں کہ ان کے بولنے کو، ان کی بولیوں کو جواب دیتے رہیں، انہیں بولنے دیجئے، ہمارا اپنا انداز ہے، ہم جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے، ہمارے سوچنے کا، ہمارے بولنے کا انداز ہی کچھ اور ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو چٹکی بھرتے ہیں، بہت سارے لوگ آپ کو کچھ نہ کچھ چپتا ہوا جملہ کہتے ہیں، بولنے دیجئے، کب تک سمجھائیں گے انہیں؟ اب تک انہیں نیاز سمجھ میں نہیں آئی، اب تک بہت سو کو کالے کپڑے سمجھ میں نہیں آئے، تو چھوڑ دیجئے انہیں ان کے حال پر، جو سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ الحمدللہ سمجھ رہے ہیں۔ یہ امام بارگاہ جب بنا تھا تو بہت بڑا بنا تھا، آج چھوٹا پڑ رہا ہے نا، تو آسمان سے فرشتے تو آئے نہیں آئے ہیں، سیالکوٹ کے ہی مومن ہے نا، یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، علی کے مریدوں میں روز بروز اضافہ ہے، اور یہ تو خوشبو بہت عرصے سے اللہ نے چلائی ہے، جس کا شامہ سالم ہوتا چلا جائے گا اس دروازے پہ آتا چلا جائے گا، جس کے سونگنے کی صلاحیتیں بحال ہوتی چلی جائیں گی وہ اس دروازے پہ آتا چلا جائے گا، اور الحمدللہ لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، سارے خاندانی شیعہ نہیں بیٹھے، سارے کوئی 7 صدیوں سے اور 7 پشتوں سے شیعہ جو چلے آ رہے ہیں وہ نہیں بیٹھے، بڑی تعداد میں تشریف فرمائے، اور سارے شیعہ بھی نہیں بیٹھے۔ یہ امام حسین کا ذکر، یہ مولا علی کا ذکر، شیعوں کی تو ملکیت ہے نہیں،
میں اس مفہوم کے جملے تکرار کرتا ہوں، جان بوجھ کے تکرار کرتا ہوں۔ شیعہ اہل بیت کے ذکر کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں۔ تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہہ رہا ہوں، شیعہ اہل بیت کے ذکر کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جو بھی آیا ہے مولا علی کا ذکر سننے کے لیے، وہ مولا علی کے ذکر کو سننے آیا ہے۔ ذکر کا انعقاد کرنے والے ذکر کے نوکر ہیں۔ یہ خوش ہونا چاہیے نوکروں کا کہ ان کی نوکری پکی ہے۔ اور ضروری نہیں ہے میرے بچوں، میرے جوانوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کا جواب دیں۔ ہمیں پچھلے سے پچھلے سال، بلکہ پچھلے سے پچھلے سال ہاں محرم میں کہا گیا کہ کراچی فلاں کے باپ کا نہیں ہے، تو ہم نے ظاہر پوری جی ہاں پچھلے سے جی ہاں، تو جواب اب کیا جواب دیں انہیں؟ تو جو ہم نے جواب دیا وہ دوبارہ تکرار کر دیتا ہوں۔ انہوں نے ہمیں گالی دی، ہم نے کہا پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اغیار کو یہ دست کلامہ نہیں سکتا، پر چاہے منافق نہ پکارے گا جی کو ناپاک زبانوں پہ یہ نامہ نہیں سکتا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ ذرا، بات آگے بڑھے۔ کچھ ادارہ برق نے کچھ مہربانی فرمائی ہے، اور جی ایک بہتر سلوات ہدیہ کر رہے ہیں۔ اس سے اور اچھی سلوات ہدیہ کر دیں۔ جو احباب باہر کھڑے ہیں وہ اور جو اندر ہیں مل کر سلوات ہدیہ کریں۔ یہ کیوں بند ہو گیا؟ اچھا بات کروں تو بات یہ کر رہا تھا کہ ہر ایک کو جواب نہیں دیا کریں، اور میں یہ نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن نے کہا ہے اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہل جاہلانہ بات کرے تو اسے سلام کر کے گزر جاؤ، جواب نہیں۔ تو جاہلانہ بات جدید دور ہے، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں جی بچوں کو کاٹ کے کھلاتے ہیں۔ تو سیالکوٹ میں تو روزانہ 5 مجلسیں ہوتی، 5 بچے تو روزانہ گم ہوتے ہیں۔ جاہلانہ بات۔ پھر نیاز اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ جو ہے وہ کسی جو مجلس میں آتا ہے اس کے لیے حاضری کی نیاز ہوتی ہے، اور محبت کرنے والوں کو پہنچا بھی دی جاتی ہے۔ اور یہ میری گزارش بہت پرانی ہے کہ یہ ہنر نہیں ہے کہ خود بنائی اور خود کھا لی، ہنر تو یہ ہے کہ انہیں بھی پہنچائیے جو نہیں کھاتے، اور جو واپس کر دیں دوبارہ بھیجیے، پھر واپس کر دیں 12 بھیجیے۔ میں آپ کو ممبر کی قسم، اخلاقیات سے بہتر تبلیغ کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنا میرے بچے اور جوان اپنے اخلاقیات کو اپنے علاقے میں بہتر کر سکتے ہیں، اسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ فضا بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے دوست، یہ ٹھنڈی مشینیں چلانا چاہ رہے ہیں، تو میں بھی منتظر ہوں کہ دیکھیں ان کا کام کب پورا ہوتا ہے، ورنہ پڑھو بھائی محفل کرو۔ مجھے یہ بہتر تھا۔ جو پھول سے وابستہ ہو گلی کہتے ہیں، جو پھول سے وابستہ ہو گلی کہتے ہیں، ہر چیز کے خالق کو جلی کہتے ہیں، اور قاتل کو پکڑ کے جھپٹ جو دلائے، ہم ایسے بہادر کو علی کہتے ہیں۔ ہر ایک کو جواب نہ دو میرے بچوں، جوانوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہر ایک کو جواب نہ دیں، جو اس قابل ہو کہ اس سے بات کی جائے اسے جواب دیں۔ آپ جو چاہے جو بول دے، مثلا اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر بول دیں کہ اللہ نہیں ہے تو ہم ان کا کیا کریں؟ نہیں مان رہا، کوئی نہیں مان رہا، یہ ساری دنیا کے لوگ اگر مل کر کہیں کہ علی ولی نہیں ہے تو کیا ان کے کہنے سے علی ولی نہیں رہیں گے؟ ساری دنیا کے لوگ اگر کہہ دیں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تو انہیں کہنے دیجئے ہم تو وہ دیکھیں گے جو اللہ نے بولا ہے۔
اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ نے حضرت ابو طالب کی عظمت کو کیا بیان کیا ہے. توجہ، میں ایک بات کر رہا تھا، اسے بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم کھاتے کس کا ہیں. یہ ہم جن کا کھاتے ہیں نا، ان کے بارے میں ایک دلیل دینے جا رہا ہوں. سورہ مبارکہ انفال آیت نمبر 74. توجہ، دنیا کہتی ہے کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، انہیں بولنے دیجیے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، وہی واقعی مومن ہے. میں نہیں پڑھ سکوں گا، میں پھر نہیں پڑھ سکوں گا، نہیں چلائیں گے تو. جی حضور. ابو طالب علیہ السلام کا نامی لیا ہے. سب سے پہلے تو مبارکباد وہ کہتے ہیں پہلے دسترخوان کا ذکر آپ نے سنایا. دسترخوان جناب ابو طالب کا 2 بچے جنہوں نے اس دسترخوان سے لنگر کیا، ایک نبیوں کے سلطان بنے، ایک ولیوں کے سلطان بنے. تو جناب حشمت میں لوگ کہتے ہیں پہلا جو دعویٰ تمہارا ہے وہ امنن بھی دکھاؤ. یہ آپ نے کلمہ وہ فرما رہے ہیں جو دعویٰ تمہارا ہے وہ امنن بھی دکھاؤ، اور ذرا سنت کے تقاضے بھی نبھاؤ. جان مانو محمد کا نکاح تھا ہے مسلمان، یا تم بھی نکاح پھر کسی کا بن گیا. آپ بھی بیٹھ جائیں. میرے عمران کا آنگن زمانے سے نرالا ہے. میرے عمران کا آنگن زمانے سے نرالا ہے. نبوت اور امامت کا اسی گھر سے اجالا ہے. نبوت اور امامت کا اسی گھر سے اجالا ہے. جانو محمد کا نکاح ہے مسلمان، نبوت اور امامت کا اسی گھر سے اجالا. شیر نبی صاحب سے آپ کو لگیا اللہ اکبر. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. توجہ، جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، وہی واقعی مومن ہے. بات یہاں ختم نہیں ہوئی. یہاں تک کی آیت تو حضرت ابو طالب کی ایمان کی عظمت کو بیان کرتی. میں تو اس سے زیادہ بات کر رہا ہوں جو میرے عزیز نے، میرے بزرگ نے مجھ سے پہلے شعر کی صورت میں بیان کر دی. اور بات یہ ہے کہ لہم مغفرۃ ورزق کریم، انہی کے لیے مغفرتیں ہیں اور انہی کے لیے رزق ہے. اللہ نے رزق ابو طالب کے لیے اتارا ہے، ہم تو فعل میں کھاتے ہیں. یہ گھرانہ مسلمانوں کبھی موقع ملے تو غور فرمانا. جہاں پہ شرک تھا، بدھ تھے، وہاں آخر فضا کیا تھی؟ ارے رسولوں پر تو واجب ہے کہ وہ طیب رزق کھائے. ابو طالب جو کافر تھے، محمد کی غذا کیا تھی؟ لَن يَجْعَلَ اللَّهُ الْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اللہ نے عام مومن کو یہ عظمت عطا کی ہے کہ اس پر کافر حاکم نہیں ہو سکتا. اللہ نے آپ کو، جو بھی مومن ہو جائے، اللہ نے عام مومن کو یہ مقام اور عظمت عطا کی ہے کہ اس پہ کافر حاکم نہیں ہو سکتا. تو مانو
کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا کردار اور ایمان اور ابو طالب کا ان پہ حاکم ہونا یہ خود دلیل ہے کہ وہ بھی ایمان کے درجے پر فائز ہیں اور ابو طالب کا ایمان بھی اعلیٰ ترین ہے. اور اس درجے کا ایمان حضرت ابو طالب کا کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر ساری کائنات کے مومنوں کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، مولا علی کا جملہ ہے، اور میرے بابا ابو طالب کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، ساری دنیا کے مومنوں سے بھاری ایمان میرے بابا ابو طالب کا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حضرت عمران کی جُتی تو اور دنیا کی ہر شے والا اودی شان نہیں کٹدی بھاویں پونکن بلوان ہزارا. اوے جنت وچ تیرا ہاتھ وچ لالو بلا اے منہ میں موسا مارا اودی شان دی فرمان تے پتر امام نے اللہ کیا ہے یہ علی بتائیں گے. سرکار کیسے ہیں اور کیا صفات ہے نبی کی وہ مولا علی بتائیں گے. تھکے نہیں بیٹھے، اب فضا بہتر ہو گئی ہے، تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہوں. ہمیں نزولی اور صعودی ترتیب سمجھنے کی ضرورت ہے. توجہ چاہوں گا، کچھ کہنے جا رہا ہوں. اگر ہمیں نزولی ترتیب کی طرف توجہ کرنا ہو تو اللہ بلا اشارہ، اللہ، رسول اللہ، علی. پچھلے دنوں ایک کلام کہنے کی توفیق ہوئی، کچھ شعر بھی کہہ لیتا ہوں تھوڑا بہت. تو اس مطلب کا شعر میرے کلام کے اندر ہے تو میں سنا رہا ہوں. عرض کیا تھا کہ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں. بھائی تھوڑا توجہ بڑھائیں گے. ہر سفر میں، ہر راستے میں آپ کو سراب نظر آتا ہے. قریب جاتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا، خشکی ہوتی ہے. تو ہر سفر میں کہیں نہ کہیں دھوکہ نظر آتا ہے، مگر غدیر کا جو سفر ہے نا اس میں کوئی دھوکہ نہیں. عرض کر رہا ہوں کہ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا، نبی کا، علی کا جواب کوئی نہیں. بھائی سیالکوٹ کے مومنین شعر سننے کے عادی ہیں، شعر کہنے کے عادی ہیں، پرانا شہر ہے. خدا، نبی کا، علی کا جواب کوئی نہیں، ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں. بہت شکریہ، توجہات. ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، تراب سب ہے مگر بو تراب کوئی. ماشاءاللہ. اور جس ایک شعر کی خاطر میں نے آپ کو زحمت دی وہ شعر یہ کہ خدا کے بعد نبی، تشیع کا عقیدہ سنا رہا ہوں، یہ ممبر تشیع کا ممبر ہے. خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں. اور اگر ایک اور شعر بھی سن لیں، حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، بھئی ایسے نہیں، حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا نہیں ہے مثل رسالت وہ آپ کوئی نہیں. اللہ نے جن کے تصدق میں یہ کائنات بنائی، ابھی میں نے محفل اپنے مضمون پر شروع نہیں کی ہے. اللہ نے یہ ساری کائنات جن کے تصدق میں بنائی، جن کے صدقے میں بنائی ہے، جن کے پیار میں بنائی ہے، جن کے عشق میں بنائی ہے. جس معشوق کو دیکھ کر اللہ نے آسمان اور زمین بنایا، ان 5 معشوقوں میں ایک کو علی کہتے ہیں. جس کے صدقے میں اللہ نے زمین بنائی، جس کے صدقے میں اللہ نے آسمان کا شامیانہ لگایا، دریاؤں کی سبیلیں رواں کی، چاند سورج کے قمقمے سجائے. توجہ ہے، اس کے صدقے میں دنیا میں آنے والے جب اس انداز کی محفل سجاتے ہیں تو آپ یقین جانیے اسی محفل اور اسی طرح کی محفل کے لیے یہ حدیث ہے کہ جب علی کے ذکر کے لیے کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں تو عرش الہی کے فرشتے درخواست رکھتے ہیں اللہ سے کہ ہمیں بھی زمین پر محفل ذکر علی میں جانے دیا جائے.
اور جب یہ فرشتے واپس لوٹتے ہیں کہ جنہیں اجازت ملتی ہے تو رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں کہ تمہارے اندر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو آج تک ہم نے سونگھی نہیں ہے. وہ جواب دیتے ہیں محفل ذکر علی سے ہو کر آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں بھی لے جاؤ. کہا محفل ختم ہو گئی. انہم متفرقون. وہ اپنے گھروں کو چلے گئے. کہتے ہیں ہمیں لے جاؤ, ہم اس زمین سے اپنے پروں کو مس کر کے آئیں گے جس زمین پر علی والے بیٹھے. ان سارے فضائل کو اگر جو علی والوں کے فضائل ہیں اگر انہیں کبھی پڑھا جائے تو عزیزان گرامی ان فضائل کو پڑھنے اور سننے کے بعد ایک بات کا تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں علی والوں کے لیے تکلیفیں نہیں ہیں. ایک صاحب کہنے لگے مولانا سیالکوٹ میں 2 گھنٹے جلوس ہمارا زیادہ چلا, FIR کٹ گئی ہے. تو میں نے کہا کیا سوچ رہے ہو؟ کہنے لگے خالہ رہتی ہے کا ماحول ازائی ہوگا, امام بارگاہوں میں کالے پرچم, کالا رنگ, کالے کپڑے اور علم سجیں گے. تیاری کیجئے اگر خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ایسا ہو جائے کہ FIR کسی اس بات پر کر جائے کہ مولا علی کے فضائل پڑھے تھے, علی کے کھلے دشمن کو برا بولا تھا, اور اگر FIR کٹ جائے کہ 2 گھنٹے جلوس زیادہ رہا اور مائک کی آواز کسی کو پریشان کر رہی تھی, جنہیں سال بھر گانوں کی آوازیں پریشان نہیں کرتی, اگر ایسے لوگوں کی طرف سے, اور الحمدللہ ایسے لوگ کوئی بھی نہیں ہے, اور اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے تو پریشانی کس بات کی ہے؟ جس پر FIR کٹے میں اس سے گزارش کر رہا ہوں, مجھ سمیت اپنے آپ سمیت کہہ رہا ہوں, اس FIR کو گلے میں ہار بنا کے ڈالو اور 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میں علی کا رجسٹرڈ مولائی ہو گیا. لبیک یا حسین, بلند تر صلوات. دنیا کی خلقت کی انجام حسین, اور دنیا کی خلقت دا کی انجام حسین, جنہیں کل ایمان علی لگو جنہیں کل اسلام حسین. میرے حیدری میرے زہرا بلند تر صلوات. آج کی پہلی نسبت عید غدیر, اور آج کی شب ہے مولا علی اور جناب زہرا کی شادی. جی عقد ہوا تھا بی بی کا 1 ذی الحج, اور 19 ذی الحج رخصتی ہے مولا جناب زہرا کی. لہذا دوسری سبحان اللہ, شب رخصتی جناب زہرا, نبی کی بیٹی نبوت سے امامت کا سفر کر رہی ہے. سیدہ اسے کہا جاتا ہے جو اس بارڈر پر قائم وجود, ایک بارڈر پر قائم وجود ہے سیدہ کا وجود, جہاں نبوتوں کی حد ہے اور ولایتوں کا آغاز ہے, جو نبوتوں سے ذمہ داریاں لے اور امامتوں کے حوالے کرے. توجہ ہے, جس نے 9 سال نبوت کے سائے میں گزارا ہو اور 9 سال امامت کے ساتھ گزارا ہو, جس کا وجود کائنات کے لیے وجہ وجود ہو, وجہ بقا ہو. میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایک مفہوم ضرور بیان کر دوں. جوانوں کی تعداد محفل میں بہت بڑی ہے جی, شادی کے امیدوار بھی ہیں, البتہ کہیں کان میں آواز نہ آ جائے کہ شادی کے تو وہ بھی امیدوار ہیں جن کی 2 ہو چکی ہیں جی. خواتین سے گزر کر آیا ہوں, مجھے جانا بھی اسی رستے سے ہے, تو میں یہاں آ کے بھولوں گا نہیں کہ میرے رستے کیا ہیں, مجھے سب کا خیال رکھنا ہے. ایک صاحب نے 3 شادیاں کی تو کسی نے ان سے بڑھاپے میں پوچھا کہ کیسا رہا, تو کہنے لگے 1 سے زیادہ شادیاں 3 طرح کے لوگ کرتے ہیں, یا انبیاء اور ائمہ کرتے ہیں کیونکہ معصوم ہیں, یا سلاطین اور بادشاہ کرتے ہیں کیونکہ پیسہ بہت ہے, یا پاگل کرتے ہیں اور ہم تیسرے قبیلے میں ہیں.
اب بھائی ایک دوسرے کو نہیں دیکھیے، کچھ لوگ کچھ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. میں اچھا ہی ہے کہ سیال کوٹ کا رہنے والا نہیں ہوں، مجھے کیا پتا کس نے ایک سے زیادہ کی بھی ہے، لیکن اتنا طے ہے کہ شادی ایک ہی ہوتی ہے. شادی وہی ہوتی ہے جو پہلی ہوتی ہے، بعد میں تو پھر ضرورتوں کا عنوان ہوتا ہے. کیا کہنا، بھائی سامع ہو تو ایسا ہو. میں نے کچھ جو کہا ہے انہوں نے نعرے میں کہہ دیا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات. سیدہ خدیجہ کی عظمت کے لیے بلند تر صلوات. بیماریاں دور کروا کے جائیے امام سجاد پر بلند تر صلوات. بہت سنا ہے میرے ان بچوں نے کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں. رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں تو زمین پہ ٹوٹتے کیوں ہیں؟ زمین پہ ٹوٹنا بتا رہا ہے کہ یہ آسمان پہ بنا نہیں ہے. رشتہ ایک ہی آسمان پر بنا ہے، وہ علی و بطول کا رشتہ. اللہ نے عرش پر سیدہ کا نکاح مولا علی سے پڑھایا، 70,000 فرشتوں کو گواہ بنایا. سیدہ سے پوچھا مہر تمہارا کیا رکھوں؟ تھکے نہیں سنے بھائی. سیدہ بتاؤ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ بی بی نے فرمایا بابا کی امت کی بخشش. میں امت مصطفیٰ کو دوزخ میں نہیں دیکھنا چاہتی. جی 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 مہر دے دیا نا آپ نے؟ میں شوہروں سے پوچھ رہا ہوں مہر دے دیا؟ جی جواب بھی وہ دے رہا ہے جس کی شاید شادی نہیں ہوئی. جی ماشاءاللہ. اچھا میں نے نہیں دیکھا تھا، آپ نے دیا جواب. محفل پڑھ رہا ہوں بھائی، یہ اتنا ممبر پہ جائز ہے. مجلس تو ہے نہیں جس میں ہنسنا نہیں ہے. آج تو ہنسنا ہی اتنا ہے، یہ تو آج تو ویسے ہی مسکرانے کا عنوان ہے. تو بات آگے بڑھے. مہر کون دیتا ہے؟ ایسے مشکل سوال میں تو میں نے نہیں ڈالا آپ کو. شوہر دیتا ہے نا مہر، شوہر دیتا ہے. سیدہ کا مہر ہے امت کی بخشش. تو کون بخشوائے گا؟ میں اپنے مضمون سے ہٹ کے نہیں بول رہا. کون بخشائے گا امت کو؟ کس کے ذریعے سے جنت ملے گی؟ کون ہے جو جنت کے دروازے پر آپ کو ملے گا؟ ماشاءاللہ. ساری امت کو نجات دلوانے والے کو علی کہتے ہیں. جنت کا تصور ہی نہیں ہے بغیر علی کے. جنت تو جنت بنتی ہی علی کے نام سے ہے. اللہ جگہ جگہ علی لکھتا ہے تو جنت سجتی ہے. کبھی دروازے پر لکھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. جنت کے 8 دروازوں پر اللہ نے علی ولی اللہ تک کلمہ لکھا ہوا ہے. اللہ نے جنت کے 8 دروازوں پر علی ولی اللہ تک کلمہ لکھا ہوا ہے. جنت کے ہر دروازے پر کنڈی لٹکی ہوئی ہے، اور جب وہ بجتی ہے تو اس میں آواز بنتی ہے تنت وقالت یا علی یا علی یا علی. جی جنت. ابھی آپ موسم کچھ بارانی ہے لہذا کبھی حبس ہو جاتا ہے، کبھی ہوا چلتی ہے، کبھی بارش ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا پورے ملک میں. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تیز ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں. تیز ہوائیں جب چل رہی ہوتی ہیں تو ہوا کی تیز چلنے سے ایک آواز کان میں آتی ہے، وہ ہے صدائے سرسر. سرسر کی آواز. جب زمین پر ہوا چلے تو آواز بنے نامفہوم، لیکن جب جنت میں ہوا چلتی ہے تو آواز صدائے سرسر نہیں ہے یا علی یا علی. جی حدیثیں سنا رہا ہوں میں آپ کو، یہ خطابت نہیں ہے. یہ
میں خطابت نہیں کر رہا، حدیث سے سنا رہا ہوں آپ کو. جنت میں جب ہوا چلتی ہے تو ہوا کی جو آواز بنتی ہے وہ علی علی ہے. اللہ نے جنت کو مخملی پردوں سے سجایا ہے اور ان پردوں پہ جو نگار بنائے ہیں اس نگار کو علی کہتے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا اگر میں نے جنت میں اتنا علی علی بول دیا تو یہ جنت بھی جائیں گے یا نہیں؟ جی حضور، آپ کی خوبی یہ ہے کہ آپ کی جو شاعری ہے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی. تیری عبادت نے تجھ کو کس وہم میں ڈال رکھا ہے، تیری عبادت نے تجھ کو کس وہم میں ڈال رکھا ہے، اور نبی سے دوستی اور علی سے دشمنی کیسا خیال بنا رکھا. ارے ابو مرتضیٰ، تو جنت کے گیٹ پر تو آ، اور تیرے لیے میں سب میں جوتا سوا. وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائے گا وہ. اچھا، خوشبو والے گیٹ تک آ جائے گا وہ جنت کے گیٹ تک تو جانا دور کی بات ہے. 70,000 میل کے فاصلے سے جنت کی خوشبو آئے گی. میرے مولا سرکار نبی فرماتے ہیں کہ کوئی صفا و مروہ کے درمیان حالت احرام میں جہاد کرنے کے بعد کوہ ابو قبیس کے برابر سونا صدقہ دینے کے بعد مظلومن مار دیا جائے اور اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا سبحان اللہ، سبحان اللہ. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. بہت عمدہ شعر پڑھا تھا مگر میں نے اس کی تشریح کی ہے، مخالفت نہیں کی. تشریح اور ہوتی ہے، مخالفت اور ہوتی ہے. یہ میں نے تشریح کی ہے اس کی. یہ محفل خوشی کی محفل ہے. کوئی بھی علی کے نام پہ دل چھوٹا کر کے نہ جائے. ہم تو ابھی اس میں مبارک علی کی عین سے آگاہ نہیں. میرے بچوں، جوانوں، بدن کی طہارت اور روح کی طہارت بڑھا لو تو یہ لفظ علی اسم اعظم ہے. تکرار کر رہا ہوں بچوں اور جوانوں کے لیے، اپنے بدن کی اور اپنی روح کی طہارت کو بڑھا لو تو یہ اسم مبارک علی اسم اعظم ہے. جی، طہارت قلبی اور اپنے اندر کا، اپنے من کی سچائی، اپنے اندر کی صداقت. کسی کے لیے منفی نہیں سوچو، کسی کے لیے برا نہیں سوچو، کسی کی توہین کا ارادہ نہیں کرو. علی کے چاہنے والے بونے نہیں ہوتے. علی کے چاہنے والوں کا قد بہت بڑا ہوتا ہے. وسعت قلبی، سیاہ صدر، جی کھلا دماغ، پیار محبت کی باتیں، احترام متقابل. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کا. توجہ کر لیا آپ نے؟ جا رہے میرے مولا سفر مبارک کے اوپر، دلدل پہ سوار ہیں. سامنے دوڑتا ہوا ایک اور گھوڑا نظر آیا جس پر ایک مسافر ہے. اپنی سواری کو قریب لے گئے، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا فلاں جگہ کا. حضرت نے فرمایا میری منزل بھی وہی ہے، تنہا سفر کرنا اچھا نہیں ہے. حضرت نے فرمایا میرے ہمراہ سفر کرو. دونوں سفر کر رہے ہیں. مولا نے پوچھا ہو کون؟ کہا میں یہودی ہوں اور یہودیوں کا بھی ایک روحانی ہوں. سفر جاری رہا یہاں تک کہ ایک موڑ حضرت نے کاٹا اور اس مسافر نے کاٹا. کیا دیکھا کہ رستہ زیر آب ہے، اتنا گہرا پانی ہو گیا ہے کہ گھوڑا جائے گا تو ڈوب جائے گا. وہ مسافر اپنی سواری سے اترا، اپنے سامان میں سے ایک چادر نکالی اور پانی پر پھیلا دی. جیسے ہی چادر پانی پر پھیلی وہ پتھر بن گئی. وہ اپنے گھوڑے کو اس چادر سے، اس پتھر سے گزارتا ہوا اس پار لے گیا. وہاں جا کے چادر کا کونا پکڑ کر کھینچا تو وہ چادر بنتی چلی گئی. اپنے سامان میں رکھ کر اس پار سے مولا علی سے کہنے لگا میرے پاس تو اسم اعظم ہے، آپ کیسے آئیں گے؟ میرے مولا نے دلدل کی گردن پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا تم پانی پہ چل کے جاؤ گے. مولا کا دلدل پانی پر پیر رکھتا ہوا اس پار گیا ہے. پیر اندر نہیں جا رہا، ڈوب نہیں رہا گھوڑا. جہاں جہاں گھوڑا پیر رکھ رہا ہے وہ جگہ سخت اور پتھر کی ہو رہی ہے. اس طرف آ کر میرے مولا اپنے گھوڑے سے اترے اور فرمایا تمہارے پاس جو اسم اعظم ہے وہ کیا ہے؟ کہنے لگا آخری نبی کے وسیع کا نام. سبحان اللہ. میرے مولا نے فرمایا ماشاءاللہ، مل کے جواب دیں گے.
مولا نے فرمایا جس کا نام لے کے تم دریا عبور کرتے ہو وہ علی میں ہوں. یہ نام اسم اعظم سے کم نہیں ہے. میری اور آپ کی قسمت بہت بلند ہے میرے بچوں جوانوں میرے عزیزوں. ہماری قسمت بہت بلند ہے. ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے. دنیا کی عارضی وقتی سالانہ ماہانہ پریشانیوں کو ذہن میں نہیں لاؤ. یہ وقت گزر جاتا ہے. وقت گزر جاتا ہے کردار رہ جاتا ہے. وہ گلا تشریف فرما ہے قانون دان بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں پتا ہے کہ کون سے مسئلے کا حل قانون کے اندر کیا ہے. جی یہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. سسٹم کے مطابق علاقائی قیادت کے مطابق رابطوں کے ذریعے سے مسئلوں کو حل کیا جا سکتا ہے. مگر بزدلی کی باتیں کرنے والا علی والا نہیں ہوتا. گھبرانے والا علی والا نہیں ہوتا. اور میں بات علی والوں کی کر رہا ہوں شیعہ سنی کی نہیں کر رہا. جی بات سنی شیعہ کی نہیں ہو رہی. الحمدللہ محرم میں 50% سے زیادہ عزاداری میں اہل سنت کی شراکت ہے. جی شیعہ ہی صرف عزاداری نہیں کرتے بلکہ میں جس صوبے کے صدر مقام میں میرا ہوم سٹی میرا گھر رہ جائے جس شہر کے اندر اس صوبے کا تو ہندو بھی عزاداری کرتا ہے. میں خود 2-3 ہندوؤں کے گھر جو بانی ہوتا ہے مجلس کا میں اس کے یہاں مجلس پڑھتا ہوں. ہندو بانی مجلس ہوتا ہے. امام حسین کا ذکر ہندو کرتا ہے. اپنے گھر پہ علم لگاتا ہے. مولا حسین کی نیاز کرتا ہے. یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا. یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا. حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. وسعت قلبی کے ساتھ یہ ایام ازاں نہیں آ رہے بلکہ ہمیں خدمت کا موقع مل رہا ہے. اپنے اخلاقیات اپنی تہذیب اپنے بزرگوں اور اسلاف کا انداز رویہ روش بتانے کا دور آ رہا ہے. تیاری ہر سال سے بہتر انداز سے ہوگی. اس ذکر کے پیچھے دعائے زہرا ہے. کسی بھی عارضی اور وقتی اور چند وقتی حکومتوں کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ امام حسین کی عزاداری کا دعائے زہرا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور ہم پر کرم بی بی کا یہ ہے کہ وہ بی بی کے بچوں کا ذکر کرنے والوں میں ہمارا شمار ہے. بات آگے بڑھے. حضور سرکار کو اللہ نے ارشاد فرمایا فلا وربک. محفل شروع کروں. فلا وربک بس تمہارے رب کی قسم. اللہ بات کر رہا ہے مصطفیٰ سے. اللہ گفتگو کر رہا ہے سرکار دو جہاں سے. تمہارے رب کی قسم. کیا پیار بھرا لہجہ ہے. خود اللہ کہہ رہا ہے تمہارے رب کی قسم. خود رب قسم کھا رہا ہے خود اپنی. اور اللہ اپنی ربوبیت میں مغرور ہو رہا ہے اس لیے کہ محمد کا رب ہے. جی اللہ تو رب الابل بھی ہے. اللہ تو رب البقر بھی ہے. اب اللہ تو رب ارض و سما بھی ہے. مگر یہ اللہ کی کون سی تعریف ہوئی کہ اللہ رب الابل ہے رب ناقہ ہے رب بقر ہے رب ارض و سما ہے. اللہ کا مقام تو اس وقت روشن ہوگا اور بیان ہوگا جب اللہ کہے کہ میں رب محمد و علی ہوں. محمد اور علی کو پالنے والا جو ہو وہ اللہ کس شان سے کس غرور سے کہہ رہا ہے اور کس پیار سے کہہ رہا ہے. فلا وربک تمہارے رب کی قسم. لا یؤمنون حتی یحکموک. وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو تمہیں اپنا حکم نہ مانے. فیصلہ مصطفیٰ تمہارا چلے گا. حکم میرے نبی تمہارا چلے گا. جو میرے نبی تم کہہ دو گے وہی ہوگا. تم کہہ دو گے سورج پلٹے تو پلٹے گا. تم کہہ دو گے سورج 2 حصوں میں بٹ جائے چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے تو چاند ٹوٹے گا. تم ارادہ کر لو تو ستارہ اترے گا. تم ارادہ کرو تو کنکریاں تمہارے ہاتھ پہ کلمہ پڑھیں گی. تم ارادہ کر لو تو درخت چلتا آئے گا تمہارے پیروں کا بوسہ دے گا. ارے میرے مصطفیٰ تم تو مصطفیٰ ہو. اگر تمہارا لعاب دہن علی لے لے تو ہم علی کو یہ عظمت عطا کر دیں گے. اور علی تو پھر علی ہے. حسنین کو ہم نے یہ مقام دے دیا. میرے مولا حسن بیٹھے ہوئے نہ مولا نبی کی آغوش میں 3 سال کی عمر ہے. ایک شخص گوہ پکڑ کر لایا. اس کی دم گوہ شکار کر کے اسے تیر مارا وہ مر گئی. اس کے مردہ گوہ اٹھا کے لایا. چھپکلی ہوتی اتنی بڑی جنگلوں میں چلتی ہے صحراؤں میں ہوتی ہے. جی اس کی دم پکڑے ہوئے آیا اور سرکار کے سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ آپ کی نبوت پہ دلیل کیا ہے. آپ نبی ہیں اس پہ دلیل کیا ہے. میرے مولا مسکرائے اور فرمایا میرا بیٹا حسن میری نبوت پہ دلیل ہے. میرا بچہ میری نبوت پہ دلیل ہے. تو آپ غور سے دیکھ کر کہنے لگا ہاں دس سبھی یہ بچہ. جیسے کہ نا یہ بچہ جو اس لہجے میں بات کرتا ہے نا اسے منہ کی کھانی پڑتی ہے. کہنے لگا یہ بچہ. تو امام حسن کا جواب آیا سل فقیہ لا صبیہ. تو فقیہ سے بات کر رہا ہے بچے سے بات نہیں کر رہا.
بات کر، اگر بات کرنی ہے تو تو ایک فقیر سے بات کر رہا ہے، تو کسی بچے سے بات نہیں کر رہا. سن، تو کل رات کو فلاں قبیلے میں ٹھہرا ہوا تھا، تم 6 لوگ تھے جنہوں نے طے کیا تھا کہ میرے نانا کو آ کے اذیت پہنچاؤ. کسی نے آمادگی کا اظہار نہیں کیا، سب ڈر رہے تھے، مگر تیری بدبختی لکھی تھی. اور تو نے کہا کہ میں کل جا کر مصطفیٰ کو شرمندہ کروں گا، ان سے دلیل نبوت مانگوں گا. تو وہاں سے چلا تو ایک جگہ پر تیری سواری کو ایک عورت نے روک کر تجھے منع کیا کہ نہ جا، ذلیل ہو جائے گا. اور تو آ گیا، اور میں تجھے آج ذلیل کیے بغیر جانے نہیں دوں گا. بات مصطفیٰ سرکار کی تو بہت بڑی بات ہے، مولا علی کی بات تو بہت بڑی بات ہے، امام حسن کا مقام، امام حسین کا مقام. توجہ، آپ کی ولائی سماعتیں اور چہروں کا چمکنا دمکنا، چہروں کا مسکرانا مجھے مجبور کر رہا ہے. جاتے نہیں تھے مولا کسی دربار میں، مگر امت کی مصلحت کی خاطر گئے بھی. اور جب آخر میں پہنچے تو کرسی تو خالی رہی پورے اجلاس میں، اور جب اجلاس ختم ہونے لگا تب پہنچے تو کھڑا ہو گیا. اور وہ کھڑا ہوا تو سارا اجلاس کھڑا ہو گیا. امام کو اشارہ کیا کہ یہ کرسی آپ کے لیے بہت دیر سے انتظار کر رہی ہے. حضرت اس کرسی پہ جا کے تشریف فرما ہوئے تو اس کے سامنے تحفوں کا ایک انبار لگا ہوا تھا. گفٹ تحفے جو آئے تھے، جو لانے والے لے کر آئے تھے، اس کا ایک انبار لگا ہوا تھا. جیسے امام حسن جا کر تشریف فرما ہوئے تو اس نے کہا، اپنے غلام کو آواز دی کہ آؤ اسے اٹھاؤ اور حسن کے سامنے رکھ دو، حسن مشتبہ کے سامنے رکھ دو. اور جب وہ امام حسن کے سامنے رکھ رہا تھا تو یہ آواز دے کر کہہ رہے تھے، انا ابن فلانا، میں فلانا کی اولاد. اپنی ماں کا نام لیا، میں فلانا کی اولاد ہوں. جب اس نے فلانا، نام تو کچھ اور ہے، میں ضرورت نہیں ہے نا، تو میں فلانا کی اولاد ہوں. مذکر کو فلان کہا جائے گا اور مؤنث کو فلانا کہا جائے گا، تو میں کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ تو میں فلانا کی اولاد ہوں. تو وہ سارا اس نے جب تحفے رکھ دیے اور یہ کہنے لگے، میں امام کو دیکھ کر کہنے لگا، یہ ساری چیزیں میں آپ کو دے رہا ہوں، میں فلانا کی اولاد ہوں. امام نے اس نوکر کو آواز دے کر کہا، یہ سب تو لے جا، اور اسے دیکھ کر کہا، میں فاطمہ کی اولاد ہوں. تو آواز کسی نے کہا کہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، میرا دل نہیں کر رہا کچھ بولنے. تو وہاں کچھ تھے، انہوں نے ارشاد فرمایا، اپنے خاندان کے فضائل پڑھتے ہوئے فخر کیا کہ میں علی کا بیٹا ہوں. اور فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک مرتبہ میرے مولا نے جب مولا علی کا بیٹا ہونا اپنے لیے از کا عنوان کیا اور کہا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، میرا فخر ہے. یہ کہہ کر مولا توجہ ہے، یہ کہہ کے میرے مولا نے ایک لمحے کے توقف فرمایا، ایک لمحے کے لیے میرے نے توقف فرمایا. تو جیسے ہی توقف فرمایا تو آواز آئی ہاں کہ کچھ اور بھی کہنا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ ابھی کچھ کہا نہیں ہے، اگر میں ساری زندگی بولتا رہوں تو علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. اور پھر ایک مرتبہ جلال میں آیا علی کا بیٹا، آواز دے کر کہا، لو شئتو لجعلتو عراقا شاما و شاما عراقا و رجلا امرا و امرا رجلا. ہوں تو شام کو عراق کو شام بنا دوں، اور مرد کو عورت بنا دوں، اور عورت کو مرد بنا دوں. جیسے ہی مولانا نے یہ فرمایا تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، فمو کا صغیر کلاموں کا کبیر، آپ کا دہن چھوٹا ہے اور آپ کی بات بہت بڑی ہے. فنظر الیہ، میرے مولا نے اسے غور سے دیکھا، فرمایا، اما تستحینا تجلسینا فی الرجال، تجھے شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھی ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. علی مولا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، میرے نبی تمہارے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو آپ کو حکم نہ مانے. فیما شجر بینہم، اپنے اختلافات میں جو آپ کو حکم نہ مانے وہ مومن ہی نہیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جب آپ فیصلہ سنا دیں تو آپ کے فیصلے پر حرجن بال برابر بھی تردد اور شک نہ کرے. یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، یہ اللہ نے کہا ہے، اور نبی فرما رہے ہیں میں تو اپنی طرف سے کچھ کہتا ہی نہیں ہوں. کہ اگر یہ اللہ سے آپ نے سن کر کہا ہے، اس کے حکم پر کہا ہے، تو پھر اللہ ہی سے کہیے کہ آسمان سے پتھر نازل ہو.
اور مجھ پر عذاب بن کر گر جائے. کتنا روشن پیغام ہے حارث ابن نعمان فہری کا. جو بغض علی کا بیمار ہوتا ہے وہ عذاب ہی مانگتا ہے. یہ بہت بڑا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو مولا علی سے بغض رکھتے ہیں. جی اگر آمادہ ہیں تو ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. اللہ نے اپنے حبیب سے کہا ہے کہ وما يعذبهم الا وانت فيهم. اے میرے نبی میں امت پر عذاب نازل نہیں کروں گا کیونکہ تم ان میں رہتے ہو. قاعدہ یہ ہے کہ نبی امت میں رہتے ہیں عذاب نہیں آئے گا. تو نبی امت میں ہے اور عذاب نازل نہیں ہوگا. صفحہ پلٹا تو آیت نظر آئی سأل سائل بعذاب واقع. ایک سائل نے عذاب مانگا اور عذاب آیا. یا اللہ تو نے تو قاعدہ بنا دیا تھا کہ مصطفیٰ رہے گا تو میں عذاب نازل نہیں کروں گا. پھر یہ کون تھا جس نے عذاب مانگا اور عذاب آیا؟ قاعدہ یہی ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آئے گا. مگر جس استثناء کو علی کہتے ہیں اس کا بغض رکھنے والا عذاب سے نہیں بچے گا. لہذا عذاب غدیر کے میدان میں آیا. اب عزیزو اگر کسی کو مولا کے معنی سمجھ میں نہیں آ رہے، بھائی میں یہ جو اب بات کرنے جا رہا ہوں نا اس کے لیے 10 منٹ کا مقدمہ بھی باندھ سکتا تھا اور بڑا حسین مقدمہ تھا میرے پاس، مگر میں اس تمام تمہیدی گفتگو کو چھوڑ کے نتیجے والا جملہ کہہ رہا ہوں. جو مولا کے معنی میں ان من کرتے ہیں نا، جو مولا کے معنی میں زیر زبر کرتے ہیں، جو مولا کے معنی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں. مولا کے معنی تو ہم بعد میں بتائیں گے. غدیر میں مبارکباد کا مطلب تم سمجھا دو. مبارکباد کی کیا بات ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اعلان ہوا ہے وہ ہے ہی یہ جس پہ مبارکباد دی جائے. آج 1400 سال گزرنے کے بعد تم مانیاں نکال رہے ہو کہ غدیر میں مولا جو نبی نے کہا اس کے یہ نہیں وہ مانا ہے. میں تو ایک فیصلہ کن جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا. مولا کے معنی دوست کے ہیں، مولا کے معنی ناصر کے ہیں، مولا کے معنی اولا اور حاکم کے ہیں. آپ وہ 27 معنی کے اوپر غور کرتے چلے جائیے اور بحث علمی الجھنوں کو سیدھا کرتے چلے جائیے. میں ایک جملے میں اپنے بچوں اور جوانوں کو نتیجہ دے رہا ہوں. اور مولا کے معنی وہی ہیں، لفظ بہتر کروں، علی کو مولا اسی معنی میں مانو جس معنی میں مصطفیٰ کو مانتے ہو. اب یہ ذوق کی بات ہے، اب یہ ذوق کی بات ہے. کوئی مصطفیٰ کو اپنا بڑا بھائی مانتا ہے، کوئی مصطفیٰ کو اپنے جیسا مانتا ہے، کوئی مصطفیٰ کو معاذ اللہ خطا کار مانتا ہے. تو وہ مولا علی کو بھی وہی مانے گا جو مصطفیٰ کو مانتا ہے. یہ مجمع تو وہ بیٹھا ہے جو مصطفیٰ کو حاکم مانتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ مجمع پانچ 10 منٹ اور پڑھوں گا. مجھے اندازہ ہے بہت دیر سے عبادت میں ہے، مگر یہ سالانہ محفل ہے اور آپ کا اس میں بیٹھنا اور میرا پڑھنا مسلسل عبادت ہے. اور کوئی آ کر دیکھے کہ آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیوں میں بھی ایسی کلاس نہیں لگتی جیسی کلاس مولا علی کے نام پر امام بارگاہ میں لگتی ہے. یہ چھوٹا سا بچہ بھی آیا ہوا ہے، وہ بزرگ بھی آیا ہوا ہے، وہ پروفیسر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، وہ یونیورسٹی کے ڈین بھی آئے ہوئے ہیں، وہ ککڑی اور ٹھیلا لگا کر بیچنے والا، جی ٹماٹر بیچنے والا بھی آیا ہوا ہے. مولا کا ذکر کسی کی ملکیت تو ہے نہیں. ہر بیدار دماغ، ہر زندہ ضمیر، ہر سالم مزاج وہ چاہتا ہے کہ اس ذکر سے اپنے گناہوں کی مغفرت کا سامان کرے، اپنی غلطیوں کا ازالہ کرے. ایک سنی عالم دین لکھتے ہیں کہ انہوں نے فضائل مولا علی میں پوری کتاب لکھی ہے. ابو الحسن ابن مغازلی 350 سال پہلے والے محدث ہیں، ان کے ہمارے بھائیوں کے 350 سال پرانے محدث ہیں. وہ کتاب لکھتے ہیں مولا علی کی شان میں اور اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں نے علی کے فضائل اس لیے نہیں لکھے کہ میں شیعہ ہوں، میں نے علی کے فضائل اس لیے لکھے کہ میں نے نبی کی صحیح حدیث دیکھی کہ سرکار نے فرمایا جو علی کی ایک فضیلت لکھے اس کے 1000 گناہ معاف. تو میں تو اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے آیا ہوں. لہذا بڑے بڑے لوگ
مولا کا ذکر ایک غرض سے کر رہے ہیں. ہم سب ہیں تو سب غرض مطلبی ہیں, ہم اپنے مطلب سے بھی آئے ہوئے نا یہاں پر, ہمارا بھی تو کچھ مطلب ہے نا. یہ ابھی جو صرف یہ کیمرہ والا ہی نہیں, ہم جو فرشتے ہمارے ریکارڈ بنا رہے ہیں, وہ محشر میں ہمارا یہ ریکارڈ کم آئے گا. ہمیں بات آگے بڑھے. غدیر کے میدان میں سرکار نے فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ, جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو. البتہ ایک جملے کا سہارا چاہوں گا آپ کی توجہات. مجھے سمجھ میں نہیں آتا وہ مسلمان کون تھے جو نبی سے آگے چلے گئے تھے. جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ. علی کی ولایت انہیں بھی سنانی ہے جو سننے کے عادی نہیں ہے. قرآن کی آیہ کریمہ آپ کو سنا رہا ہوں, سورہ مبارکہ معاہدہ. توجہ. اچھا جی. بسم اللہ. ہاں ماشاء اللہ. ویسے سرکار نے غدیر کے میدان میں پوچھا تھا میری آواز کس کس کو آ رہی ہے. یہ اعجاز سے آواز جا رہی تھی. میں ابھی 4000 3000 کا مجمع ہوگا نا, یہ بہت ہوگا تو 3 یا 4000 کا مجمع ہوگا. مائک بند کر دیجئے تو میری یہاں تک آواز نہیں جائے گی. میں باہر والوں کو اپنی آواز کیسے پہنچاؤں گا. 1.25 لاکھ لوگوں نے کیسے سنی. 1.25 لاکھ لوگوں نے نبی کی آواز کیسے سنی. میں اس تاریخی بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ ہر 1-2 ہزار کے بعد نبی نے ایک شخص کو کھڑا کیا ہوا تھا, وہ سنتا تھا, وہ بولتا تھا, پھر وہ بولتا تھا, پھر وہ بولتا تھا, تبھی خطبہ اتنا لمبا ہوا. یہ کچھ لوگوں نے لکھا ہے, کچھ لوگوں نے بیان کیا کہ ایسا ہوا. میں تو کچھ اور سوچ رہا ہوں, اور جو میری عقیدے کی بات بھی ہے اور عقیدت کی بات بھی ہے. اور بات یہ ہے کہ جو زبان نبی کی بولے اور جو بیان اللہ کا ہو اور جو مضمون ولایت علی کا ہو, تو کام تو پھر فرشتوں کا ہے کان کھولنے کا. ماشاءاللہ باہر سے بھی ماشاءاللہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. اور توجہ چاہوں گا کہ یہ غدیر جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ, جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو. کس سے کہہ رہے تھے بھائی. اذان جو کہتا تھا بلال تم آواز دو. یا رسول اللہ کیا کہہ کر بلاؤں. فرمایا کہو حی علی خیر العمل. بلاؤ بہترین عمل کی طرف. ولایت علی عقیدے کا نام ہوگا, عمل کا نام ہے. اظہار کرو. مولا علی کی ولایت کا اظہار ہے. یہ جو ابھی آپ اظہار کر رہے ہیں یہ ہے ولایت کا اظہار. بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں بھی مانتا ہوں. بھائی بھی نہیں منوانا, اظہار کرو, بات کرو. اور جو بات کرتا ہے اسے پریشانی ہوتی ہے, جو بولتا ہے اسے پریشانی ہوتی ہے. خاموش رہنے والے تو روزانہ رنگ بدلتے. بول دو تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے. بہت سارے لوگ ہیں
اب سرکار حضرت بلال حبشی اور میدان میں کھڑے تمام اصحاب نے انتظار بھی کیا، آوازیں بھی لگائیں، سارا مجمع جمع ہو گیا اور سرکار نے پالانوں کا ممبر بنایا اور دھوپ میں خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ بھی بڑا تاریخی خطبہ ہے۔ آغاز میں فرمایا الست اولی من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پہ تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ تو سرکار نے تو خود اب آگے والے جملے کی تشریح کر دی کہ اب جو میں بولوں گا یہی مطلب بولوں گا، کیا میں تم سے زیادہ تمہاری جانوں پر حق نہیں رکھتا؟ سارے مجمع نے کہا قالو، سب نے کہا بلا، ہاں یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ سرکار نے پھر مولا علی کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر ایسے بلند کیا کہ علی نظر آ رہے تھے اور نبی ان کے پشت پناہ تھے، اور اس کیفیت میں من کنت مولا، ترجمہ میں جلدی نہیں کروں گا، من کنت مولا، میں جس کا مولا تھا۔ بھائی غور کریں، سیالکوٹ کا مجمع، میں جس کا مولا ہوں نہیں، میں جس کا مولا تھا۔ اس جھگڑے میں اب بھی باقی رہو گے ہمارے ساتھ کہ نبی کس کے مولا تھے؟ بھائی اگر میدان محشر ہو جائے اور حضرت سرکار دو جہاں حضرت آدم سے پوچھے میں کون ہوں، وہ فرمائیں گے آپ میرے مولا ہیں۔ حضرت نوح سے پوچھے میں کون ہوں، نوح کہیں گے آپ میرے مولا ہیں۔ موسیٰ تم بتاؤ میں کون ہوں، آپ میرے مولا ہیں۔ ابراہیم آپ میرے مولا ہیں۔ عیسیٰ آپ میرے مولا ہیں۔ گنتے چلے جائیے سارے نبیوں کے نام، سارے صحابہ کے نام۔ نبی فرما رہے ہیں میں جس کا مولا تھا اب علی اس کا مولا ہے۔ جب نبی سب کے مولا تھے اور علی سب کے مولا ہیں، تو اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ نبی کے بعد مولا علی سارے نبیوں سے افضل ہے، ہمارے نبی کے بعد، ہمارے نبی کے علاوہ نبی سارے نبیوں سے افضل ہے، علی سارے نبیوں سے افضل ہے، تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ اور ذرا سمجھا دوں دوستوں کو، سرکار فرماتے ہیں من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی علمہ والى ابراہیم فی خلقہ والى موسیٰ فی عبادتہ والى عیسیٰ فی جمالہ والى یوسف فی حسنہ فلینظر الى علی ابن ابی طالب۔ جو چاہتا ہے کہ آدم کو ان کے علم میں دیکھے، نوح کو ان کے علم میں دیکھے، ابراہیم کو ان کی خلقت میں دیکھے، موسیٰ کو ان کی عبادت میں دیکھے، عیسیٰ کو ان کی زہد میں دیکھے، اور یوسف کو ان کے جمال میں دیکھے، وہ ایک علی کو دیکھ لے۔ ولایت کے دو معنی ہیں، ولایت بمعنی محبت اور ولایت بمعنی حکومت۔ جو وہ کم درجہ ہے، چھوٹا درجہ ہے، پہلا درجہ ہے، وہ ولایت بمعنی محبت ہے۔ غدیر میں نبی نے فرمایا جس کو مجھ سے محبت ہے اب علی کو اس سے محبت کرنا ہوگا، اسے اب علی سے محبت کرنا ہوگا۔ ولایت بمعنی محبت۔ فرمایا یا علی حربوں کا حربی، تم سے جنگ لڑنا مجھ سے جنگ لڑنا ہے، سلموں کا سلمی، تم سے صلح کرنا مجھ سے صلح کرنا ہے۔ یا علی لحموں کا لحمی، تمہارا گوشت میرا گوشت، دموں کا دمی، تمہارا خون میرا خون ہے۔ یا علی انت منی وانا من کا، یا علی تم مجھ سے اور میں تم سے ہوں۔ جی ایک حقیقت کے دو وجود، ایک حقیقت کے دو رخ، بلا تشبیہ سکے کے دو رخ۔ جس طرح سکے کے ایک جانب لوگو اور حیثیت بنی ہوئی ہوتی ہے کہ پاکستان کا ہے یا چائنا کا ہے، دوسری جانب مالیت لکھی ہوتی ہے کہ ہے کتنے کا۔ علی نبی کی مالیت ہے اور نبی علی کی حیثیت۔ ان دونوں کا وجود ایک دوسرے سے مل کر بنتا ہے، اور یہ سارے کمالات بیان کرنے کے بعد سرکار نے محبت کو علی کی واجب قرار دے دی۔ ولایت بمعنی محبت، ولایت بمعنی حکومت، حکومت کی ولایت بمعنی حکومت کے ہم انتظار میں ہیں، تبھی ایک علی کا انتظار ہو رہا ہے۔ یہ امام کا انتظار نہیں ہے، ایک اور علی کا انتظار ہے۔ یہ بچہ پوچھتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم ایک اور علی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی غدیر کا اعلان ہوا ہے، اس اعلان پہ عمل باقی ہے، اور اس اعلان پر عمل اور اعلان کے درمیان، یعنی اعلان اور نفاذ کے درمیان کا دورانیہ ہے۔ تبھی ہر سال محفل غدیر ہوگی، تاکہ محفل غدیر میں تجدید عہد ہو، بار بار دہرایا جائے یا رسول اللہ ہم اس 11 ہجری میں اگر آپ کے ساتھ ہوتے تو ایسا ہی ہوتا جیسا آج ہو رہا ہے۔ یہ مجمع علی علی کے نعرے وہاں بھی لگاتا، ان کی آوازیں بھی محفوظ ہوئی ہوں گی، ہماری بھی محفوظ ہو رہی ہیں، اور مولائیوں کی تاریخ بن رہی ہے، اور پھر ایک ایسا وقت آئے گا جو علی کا علی بیٹا
تمام کمالات مولا علی کا لائے گا. ہاتھ میں ذوالفقار ہوگی, دلدل پہ سوار ہوگا, شکل و شمائل مصطفیٰ سرکار کے ہوں گے, انداز وغا حیدری اور ذوالفقاری ہوگا. میدان میں اتریں گے تو مولا مہدی کے ہاتھ میں مولا علی کے ذوالفقار ہوگی. سارے انبیاء اور سارے ائمہ کے تبرکات لے کر آئیں گے. کیسے ہوں گے, کیا کریں گے؟ وہی کریں گے جو ان کے جد علی نے کیا. کیا کیا ان کے جد علی نے؟ عدل و انصاف کا قیام. سب سے پسندیدہ ترین مضمون اگر مولا علی کا کوئی ہے تو اسے عدالت کہا جاتا ہے. میں پاکستان کے بدلتے ہوئے سیاسی حالات کے اندر ایک جملہ کہنا چاہوں گا. پاکستان پاکستان ہے, یہ پاکوں کے صدقے میں بنا ہے. اگر پاکستان کو پاکستان رکھنا چاہتے ہو, پاکستان کو طاہر اور مطہر رکھنا چاہتے ہو, تو پھر تمہیں اس دروازے پر آنا ہوگا جسے نظام عدل علی کہا جاتا ہے. عدل علی کے قیام کے لیے پاکستانیوں کو میں توجہ دلانا چاہوں گا. حکمرانوں مولا علی کا نظام عدالت پڑھیں, علی کا دیا ہوا مالک اشتر کو عہد نامہ پڑھیں, مولا علی کا دیا ہوا قاضیوں کے نام خط اسے دوبارہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے. علی گئے نہیں ہیں. مولا نے 1400 سال پہلے کہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. نہیں, علی نے یہ نہیں کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. مر جاؤ گے اگر علی کو نہیں پوچھو گے. اگر علی سے نہیں پوچھو گے تو مر جاؤ. قومیں تباہ و برباد ہو جائیں گی اگر اس دروازے سے سچی نہیں ہوں گی. دعوت دے رہا ہوں سنی شیعہ کو, دانشوروں کو, پڑھے لکھے لوگوں کو. دنیا کے کامیاب ترین ممالک اگر آج بھی کسی جوہر کو اپنی کامیابی کا سبب جانتے ہیں تو مولا علی کی تعلیمات. مجھے ایک ملک جانے کا اتفاق ہوا, لائبریری کا وزٹ تھا میرا. بلا تشویش امام بارگاہ کی چوڑائی جتنا وہ راہ گزر تھا جہاں سے مختلف بڑے بڑے ہال کھل رہے تھے, دروازے نکل رہے تھے. اس کوریڈور سے گزر کر مختلف بڑے بڑے ہالوں میں دروازے کھل رہے تھے. اس درمیانی کوریڈور میں ایک شیشے کے باکس میں کھلی ہوئی کتاب رکھی. پہلی نگاہ میں تو میرا ذہن گیا کہ یہ اس کتاب خانے کی یا ان کے مذہب کی سب سے مقدس کتاب ہے, انجیل ہوگی. مگر طالب علمانہ مزاج تھا, میں نے وہاں کے لائبریرین سے پوچھ لیا اس کتاب کا نام کیا ہے. کہنے لگے علی کی نہج البلاغہ. جی, غیر مسلم مولا علی کے نہج البلاغہ پہ غور کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں تعصب کی اینک اتارو. میرے بعض دوستوں سے کہہ رہا ہوں اور دوستوں کے ذریعے ان کے دوستوں سے کہہ رہا ہوں, تعصب کی اینک اتارو کہ یہ نہج البلاغہ شیعوں کی کتاب ہے. شیعوں کی کتاب. تمہارے اس کہنے سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا, تمہارا نقصان ہوگا. تم اتنی دیر تک اس پانی سے دور رہو گے جو میٹھا ہے. علی کی تعلیمات میٹھا پانی ہے, شفاف پانی ہے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, میرے چھٹے امام کے الفاظ ہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام. ہماری تعلیمات شفاف اور میٹھا پانی ہے. جو چاہتا ہے کہ ہماری تعلیمات سے استفادہ کرے گویا وہ شفاف اور میٹھے پانی سے استفادہ کر رہا ہے. دعوت فکر ہے پاکستانیوں کو, دعوت فکر ہے ہر اردو سمجھنے والے کو جو اس وقت ہمارے خطاب کو بیان کو سن رہا ہے پوری دنیا میں. اور آج ان بچوں سے گزارش کروں گا سیالکوٹ کے جوانوں سے کہ نہج البلاغہ پڑھنے کی کوئی سبیل کیجئے, کوئی انتظام کیجئے. اگر سیالکوٹ میں آپ نے 1000 جوانوں کو بھی نہج البلاغہ پڑھوا دی تو اس ممبر کی ضمانت دیتا ہوں کہ رویے بدل جائیں گے, طریقے ہی تبدیل ہو جائیں گے, انداز ہی بدل جائے گا. چال بتائے گی علی والا جا رہا ہے, رویے بتائیں گے کہ حیدر کرار کا ماننے والا ہے, انداز ہی تبدیل ہو کے رہ جاتا ہے. آخری جملہ کہہ رہا ہوں, علی کو پڑھنے والا اور ہے, اخباروں کی سرخیاں پڑھنے والا اور ہے. ہم اخباروں کی سرخیاں پڑھ کر اپنا نظریہ نہیں بناتے, ہم نہج البلاغہ پڑھ کے نظریہ بناتے ہیں. میرے مولا نے ہمیں نظریات دیے ہیں اور ان نظریات میں ایک روشن نظریہ, ایک واضح نظریہ انسانیت کی فلاح ہے. انسانیت فلاحی مراحل سے اور مثالی مراحل سے گزرے گی اگر علی مولا کے دروازے پر آ جائے. آپ کو میثاق جمہوریت چاہیے ہو تو وہ علی سمجھائیں گے. آپ کو نبی کا مدینہ چاہیے ہے تو علی بتائیں گے. آپ کو سرکار دو جہاں کے لمحات زندگی چاہیے تو علی بتائیں گے. پاکستان کی کامیابی کا راز علی میں ہے. یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما, اس سے بہتر بھی الہی آمین کہیے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہماری حاجات کو برابر فرما, مریضوں کو شفا عطا فرما.